السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے مردوں کے حوالے سے فیشن میں ایک ہوش ربا انکشاف کر دیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں ہم جنس پرست ہیں۔ دیکھیے کافی کچھ کہہ رہی ہیں وہ، کیونکہ LGBTQ LGBTQ 5 چیزیں ہیں اس میں، لیسبینز، گیز، بائی سیکچول، ٹرانسجینڈر، اور یہ جو تو یہ جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ اور ماریا بی کی اس بیان کے، حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھی تھی وہ، تو ماریا بی کے اس بیان کے مختلف حصے ہیں۔ اب ان تمام حصوں میں جو گفتگو ہے اس میں سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ فیشن انڈسٹری کے 80% مرد LGBTQ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بات اور کرتی ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق لوگ جانتے بھی نہیں، جانتے بوجھتے اس فرق کو برقرار بھی نہیں رکھتے، اور اس کے ذریعے جو ایکچولی خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں وہ بھی غصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ماریا بی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ہاں اس معاملے پر بڑی تنقید بھی کرتی رہتی ہیں، بہت زیادہ آواز بھی اٹھاتی ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جب آیا تھا تب بھی ماریا بی جو ہے وہ بہت ووکل تھیں، اور اس پہ تو بڑا ہمارا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے سب بہت کامن ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر لوگ بول رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے اور مجھے حقیقت بتانی چاہیے۔ اچھا، اس بیان کا جو سب سے بڑا حصہ وہ تو 80% مردوں کا ہونا، ٹرانس LGBTQ مرکزی حصہ ہے، وہ مرکزی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی، یہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کیونکہ وہ اسی انڈسٹری سے متعلق ہیں، کہ اب یہ جو LGBTQ ہیں ان کے خلاف اب کیوں بول رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں پہلے یہ لوگ جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ بند کمروں میں کرتے تھے یا اپنی گیدرنگز میں کرتے تھے، جو بھی ان کا عمل تھا، ذاتی فعل تھا، ٹھیک ہے، ذاتی یا اجتماعی فعل تھا یا جیسے بھی تھا، وہ اپنے اس سرکل میں انجام دے رہے تھے۔ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ اس لیے بول رہی ہیں کہ اب اسلام کا لبادہ، اسلام، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے، LGBTQ اسلام میں جائز ہے۔ اچھا، میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں نے کم از کم ایسا بیان کسی LGBTQ کا یا فیشن انڈسٹری کی کسی بندے کا یا کسی بدنام کیریکٹر کا، میں نے ایسا بیان نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ LGBTQ اسلام میں جائز ہے۔ کم از کم یہ جائز قرار دینے والا بیان میری نظر سے نہیں گزرا۔ آپ نے دیکھا ایسا کوئی بیان؟ آپ نے ایسا کوئی بیان دیکھا؟ لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کا جو ایک حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ قوم لوط کا 23 مرتبہ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، 27 مرتبہ، اور لوگ جو ہے وہ اس کو ایک چھوٹا اور غیر اہم موضوع سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ الزام یا یہ بیان کہ یہ ٹرانسجینڈر والی بات، LGBTQ والی بات، اور یہ ان کا ہونا، ہم جنس پرستی اسلام میں جائز ہے، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ممکن ایسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے کسی کے سامنے میں نے دیکھا نہیں ابھی تک ایسا، لیکن کسی اسکالر کو یا کسی ریناؤنڈ ہم نے نہیں سنا۔ نہیں، یعنی وہ تو اس پہ تنقید کریں گے، مطلب فیشن انڈسٹری کا کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جائز ہے، میں نے یہ بیان نہیں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آ جائیے جو 80% ہیں یا نہیں ہیں کہ فیشن انڈسٹری والے، آپ ایک چینل میں نوکری کرتی ہیں، آپ ایک چینل میں نوکری کر چکے ہیں، میں نے کئی چینلز میں نوکری کر رکھی ہے، بہت زیادہ چینلز میں نوکری کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عام مشاہدہ ہے جو ہمارے سامنے ٹیلی ویژن پہ مارننگ شوز میں یہ لوگ آتے ہیں، فیشن انڈسٹری کے لوگ یا شوبز انڈسٹری کے لوگ یا میک اپ انڈسٹری کے لوگ، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنے رجحانات سے خطرناک حد تک، خطرناک حد تک یہ ایک چیز جو ہے وہ جھلکتی ہے کہ آپ کو دور سے دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے، کچھ ہے، کچھ وائبز آ رہی ہیں، کچھ عجیب و غریب ہے، کچھ مختلف ہے، کچھ ہے جو نارمل نہیں ہے۔ کیا اس نارمل نہ ہونے کو، اب میرا سوال یہ ہے، کیا اس نارمل نہ ہونے کو ہم سراؤنڈنگز کا انفلوئنس کہیں، اس کا امپیکٹ کہیں؟ یعنی ہم نے اپنے ایسے دوست دیکھے کہ جن کے گھر میں اگر وہ، یعنی وہ ہیں خود، ان کے ساتھ امی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، ایک آدھ پھپھو وغیرہ رہ رہی ہیں، صحیح ہے، خواتین زیادہ ہیں، ابو کام پہ جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں، آ کے اپنی مصروفیت ہوتی ہے، وہ میل ٹو میل انٹریکشن فیملی میں بہت کم ہے۔
اور میل ٹو فیمیل انٹریکشن بھرا ہوا ہے. بچوں میں, چھوٹے بچوں میں ہم نے دیکھا کئی بار عادت ہو جاتی ہے میں بھی کروں گی, بچہ بول رہا ہوتا ہے یا بچی بول رہی ہوتی میں بھی جاؤں گا کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ماحول کا اثر. تو اگر ماحول کے اثر والی بات ہے, جو ہم بات کرتے ہیں ٹی وی پہ ہم عادتیں دیکھتے ہیں, حرکات و سکنات دیکھتے ہیں, بولنا دیکھتے ہیں, آنکھیں چلانا دیکھتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کا میں مثال دے دیتا ہوں, ہاتھ ایسے ہی رکا ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کر رہے ہوں, کوئی بھی بات کرو, یہ ہاتھ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. وہاں کی سراؤنڈنگ جو انوائرمنٹ کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے, عادت کی وجہ سے. تو کیا یہ لوگ جو ہے وہ گے ہیں, ہم جنس پرست ہیں, کیا اس کو فروغ بھی دے رہے ہیں, دوسروں کو سیڈیوس بھی کر رہے ہیں, اس میں لے کر بھی آ رہے ہیں, اکسا بھی رہے ہیں, کیا یہ بھی ہو رہا ہے؟ لاہور میں 13 سال گزار کر آیا ہوں, وہاں میں نے ایسے بہت سے کیریکٹرز دیکھے. اور ایک صاحب جو شوبز انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے, اسے بہت بڑا نام ہے, اور وہ لاہور کی ایک مشہور ترین فیشن اسٹریٹ جو ہے, اس پر ایک 3 منزلہ اپنا کاروباری مینشن سا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس کی 2 اور برانچز بھی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا کاروباری مینشن سا بنا ہوا ہے ان کا, ایک بہت بڑے فوڈ چین کے بالکل اوپر. تو وہ جو ہیں وہ بڑے بدنام ہیں اس معاملے میں, انڈسٹری میں شاید سب سے زیادہ بدنام ہے. انہوں نے بہت بڑے بڑے نام فیشن انڈسٹری کو, شوبز انڈسٹری کو دیے ہیں, ماڈلنگ کو دیے ہیں, وہ بہت زیادہ بدنام ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ اس انڈسٹری کے ہیں اور ان پہ یہ الزامات ہیں اور وہ بڑے بدنام ہیں. کراچی میں ایسے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہیں جو ظاہر ہے کہ بڑے بدنام ہیں, اور کئی دفعہ ایسے لوگوں سے بچ کر نکلنا پڑتا ہے کہ یہ تو خوفناک ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں. صحیح ہے. ایک بڑا سوشل میڈیا پر وائرل نام ہے جو میڈیا میں بڑا وائرل ہے, اور ان کا جو اب او اے ہے ان کا انیشل, یا یو اے ہے ان کا انیشل, یا کیا ہے وہ نہیں پتا, لیکن وہ بڑے بدنام ہے اس معاملے میں. اور اسی طرح سے لوگ ہیں جو بڑے بدنام ہیں. تو ہماری انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو ماریا بھی کہہ رہی ہیں وہ درست ہے. کیا یہ 80% ہے؟ بہت زیادہ ہے, 80%. وہ کہہ رہی ہے فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے. ہاں, تو کیا یہ 80% ہے؟ تو میں یہ کہوں گا ان کا ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے نا. ہاں, اور یا دیکھیں 80% ایک اندازہ ہے نا, ایک سیمپل ہے. تو چلیں 70% تو ہوں گے, ان کی رائے میں 70% تو ہوں گے. تو یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے اور یہ خوفناک ہے. اور جو ماریا بھی ہیں ان کی بہنوں نے بھی یہ بتایا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ٹرانسجینڈرز دراصل خواجہ سرا نہیں ہوتے, اور ایسے لوگوں کو جنس کو واضح نہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے ٹرانسجینڈر جو اپنا جینڈر خود چینج کروا رہے ہیں. ہاں, یعنی ہمارے ہاں میڈیکلی یہ خبریں اکثر آتی ہیں کہ سرجری کے پروسیس سے گزرے اور گھر میں چھوٹے سے علاقے میں, جھنگ میں, فیصل آباد میں, سندھ کے کسی گاؤں میں ایک فیملی میں 3 بیٹیاں تھیں, اب اس فیملی میں 2 بیٹیاں 1 بیٹا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کارڈیشین سسٹرز کی بات بھی ہو رہی تھی. کیم کارڈیشین جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ ان کی ماں بن گئے تھے. اچھا, وہ بھی ایک عمل سے گزرے, اور ایسے لوگ ہیں جو اس عمل سے 2 بار گزرے, یعنی انہوں نے اس عمل میں ایک جنس تبدیل کی, اس کو ایکسپیرینس کیا, اور کچھ عرصے بعد انہیں لگا نہیں یہ تو غلط کر دیا ہے, تو واپس انہوں نے اپنی جنس تبدیلی کا آپریشن کروایا ہے, اور واپس جو وہ تھے وہ بن گئے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں ہمارے یہاں نہیں, یہ ہمارے یہاں نہیں, یہ گلوبلی رپورٹ. ایسے میں عقائد کی قدغن ہوگی اس میں. دیکھیے, ایک تو ہے, میری کچھ عرصہ پہلے کیس آیا تھا, اس کیس میں ایک بچی جو تھی, یعنی والدین کے پاس بچی تھی, اور وہ پھر تب آپریشن اور سرجری کے عمل سے گزر کر لڑکا بن گئی تھی, اور اس کی اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی بھی ہوئی تھی. میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی, عالم سے نہیں, ڈاکٹر سے, میں نے جو اس کیس میں انوالو تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں نے کہا جی. کہنے لگے بات یہ ہے کہ اس کو اپنے جسم میں جو چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو مل رہی ہیں, جو تبدیلیاں خود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, محسوس ہو رہی ہیں, وہ تبدیلیاں اگر اس کو میڈیکلی تکلیف میں, ذہنی طور پر پرابلم میں اور بہت زیادہ اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں, تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے یہ سوال کیا. بڑا جنون سوال تھا, بہت ہی جنون سوال تھا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. کہنے لگے اب مجھے بتائیں نا کہ اب ایک شخص جو ہے وہ باقاعدہ ان چینجز سے گزر رہا ہے, تو کہنے لگے پھر اس کی ہیلپ کی جائے گی نا. کہنے لگے ہم میڈیکل سائنس کے پروفیشن میں اب وہ باقاعدہ طور پر تکلیف سے تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے,
اور اگر ہم یہ ہیلپ نہیں کرتے, یہ سرجری نہیں کرتے, تو وہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے, وہ کسی اور تکلیف سے گزر سکتا ہے, کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس ایسا کیس آئے گا تو وی ہیو ٹو انٹروین, کیونکہ میڈیکل سائنس جو ہے بطور ڈاکٹر جو ہمارا کنڈکٹ ہے وہ تو یہ کہ ہم مدد کریں مسیحا. تو کہنے لگے وہ ہے, لیکن اب اسلام جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, علماء کرام بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو تکلیف میں ایک پیشنٹ آتا ہے, ہم نے اس لیے یہ کیس کیا ہے, ان صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا. تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شرعی لحاظ سے یہ عالم دین جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے, لیکن ہاں چونکہ وہ میں نے آپ کو قیصر راجہ صاحب والی بات بتائی تھی کہ ان کے 7 ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے, وہ ہم پہلے بھی کر چکے بات. ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 2 ہی جنس بنائی ہیں, مرد عورت. اب اگر کوئی مخنث ہے تو اس کی جنس میں کوئی نقص ہے, اس نقص کی بنا پر وہ نقص والا مرد ہے یا نقص والی عورت ہے, وہ مخنث کوئی ایز سچ تیسری جنس نہیں ہے, ڈیفائنڈ جنس نہیں ہے, یہ ان کا کہنا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہم کیسے اس الجھن سے نکلیں؟ دیکھیے الجھن کیا ہے, کیا الجھن 80% مرد ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ فیشن انڈسٹری کی 80% ہے. ہاں ایک حقیقت ہے, اگر یہ ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اگر وہ اس کو باہر لے کر آ جاتے ہیں اور اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ریاست کا مسئلہ ہے, ریاست نپٹے اس سے. ٹھیک ہے, کیا اس کو علماء کرام آنا چاہیے, علماء کرام کے پوائنٹ آف ویو پر آ کر تو اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور اس چیز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. یہ پچھلے کچھ عرصے میں پوری دنیا میں آنے والی ایک تبدیلی ہے. جی ٹھیک ہے, LGBTQ اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں اویئرنیس, ان کے رائٹس, ان کے حقوق, ان کی زندگی, عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں, عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں. بعض دنیا کے ممالک میں اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا, ٹھپا لگا کے کہ یہ ٹھیک ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ ہوا ہے نو ویئر ان دی اسلامک ورلڈ آئی بلیو. تو ٹھیک ہے, ہمیں اپنی ویلیوز کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.